بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام بھائیوں اور تمام بہنوں، میں آپ کے لیے ایک خاص وظیفہ لایا ہوں حاجت کے لیے۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، گھر کی کوئی بھی پریشانی ہے، یعنی رشتے کی پریشانی ہے، بچی کا رشتہ نہیں ہوتا یا بچے کا رشتہ نہیں ہوتا، تو یہ والا وظیفہ کریں، اور یہ خاص حاجت کے لیے ہے۔ آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے، یہ صرف 9ویں روزے کو عشاء کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا۔ اس ماہ مبارک کا جو پہلا عشاء ہے، جسے عشرۂ رحمت کہتے ہیں، وہ عشاء ختم ہونے والا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ ماہ مبارک پچھلے سال تو نصیب ہوا، لیکن یہ سال نصیب نہیں ہوا۔ میری کوشش اور میری یہی ہے کہ میرا کوئی بھی بھائی یا میری کوئی بھی بہن کسی مسئلے کے لیے بھی پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کلام پاک کے اندر ہمیں ہر چیز کا حل بتلایا۔ آج لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو اگر رشتے کی کوئی پریشانی ہے، وہ کوئی بھی حاجت ہے، یعنی رشتے کی ہے یا کاروبار کی ہے یا اور بھی کتنے مسائل ہیں، آپ کو پریشانی ہے، تو یہ والا وظیفہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ بالکل آسان سا ہے اور بالکل مختصر سا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 9ویں روزے کو بعد نماز عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد تراویحیں پڑھیں، اور تراویحوں سے فارغ ہو کر بالکل تنہا مسجد کے اندر یا گھر کے اندر جو پاک جگہ ہو، وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے 4 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے۔ جو حاجت آپ کی ہو اس کی نیت کرنی ہے، یعنی اگر رشتے کی حاجت ہے تو رشتے کا ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں بالخصوص رشتے کے لیے پڑھتا ہوں۔ اگر آپ کی کاروبار کی کوئی حاجت ہے تو آپ نے کاروبار کو ذہن کے اندر رکھنا ہے اور نیت یہ کرنی ہے کہ میں یہ جو صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں یہ کاروبار کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یعنی دنیا کے کتنے بھی مسائل ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے تو یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اور پھر دوسری بات یاد رکھیں، یقین کے ساتھ کریں کہ جس کو بھی کوئی پریشانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع بخشا، یہ ضرور اس کو کریں اور اس میں کامیابی پائیں۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے کہ عشاء کے بعد نماز سے فارغ ہو کر گھر میں یا مسجد کے اندر تنہا نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور نیت کریں نماز صلاۃ الحاجات۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، کم از کم جو ہے 10 مرتبہ پڑھیں۔ آپ جب 10 مرتبہ اخلاص پڑھیں گے تو 10 مرتبہ پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 3 کلام پاک کا عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ کون سا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع کے اندر چلے جائیں، دونوں سجدے کریں، اور دونوں سجدے کے بعد کھڑے ہو کر آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ کھڑا ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جتنی مرتبہ بھی ہو سکے سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی 10 مرتبہ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو 3 کلام پاک کا ثواب ہوگا۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر کلام پاک کی یہ آیت پڑھنی ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ کلام پاک کی آیت مبارکہ ہے، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت جب مکمل کریں، جب تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں تو سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع کے اندر چلے جائیں، اور جب چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کے بعد پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ یہ آپ نے کم از کم 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد 4 رکعت آپ کے مکمل ہو جائیں گی، سلام پھیریں، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے
100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو آپ کو آسان لگے وہ والی درود پاک پڑھیں۔ درود ابراہیم جو نماز والی درود پاک ہے یہ زیادہ افضل ہے، 100 مرتبہ یہ پڑھیں، اس کے بعد پھر دعا مانگیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں۔